الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں اور اس کے چند ضروری قواعد و فوائد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 13 مرکب اضافی کا بیان۔ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مرکب اضافی کی تعریف: وہ مرکب ناقص جس میں ایک کلمے کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو۔ جس مرکب ناقص میں ایک کلمے کی اضافت ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے ولد زید، لیکن یہاں ولد کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس کی اضافت کی جائے اسے مضاف اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، جیسے مشبک زیدن، زید کا کلب۔ اس مثال میں مشبک کی اضافت زید کی طرف کی گئی ہے، لہٰذا مشبک مضاف، اور زید یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، کیونکہ زید کی طرف اضافت کی گئی ہے اس لیے یہ مضاف الیہ ہے۔ نمبر 2، عربی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ۔ عربی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ، جیسا کہ اوپر کی مثال میں بیان کیا گیا۔ پہلے دیکھیں، مشبک زیدن، پہلے مضاف آیا ہے، مشبک جس کی اضافت کی جا رہی ہے یعنی جو مضاف ہے وہ پہلے آتا ہے، اور جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے وہ بعد میں آتا ہے عربی زبان میں۔ جیسے مشبک زیدن میں مشبک مضاف ہے، اس کی اضافت کی گئی ہے تو یہ پہلے آیا ہے، اور زید مضاف الیہ ہے، اس کی طرف اضافت کی گئی ہے، یہ بعد میں آیا ہے۔ نمبر 3، مرکب اضافی کا اردو ترجمہ کرتے وقت پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا، یعنی اردو ترجمہ میں کیا کریں گے؟ پہلے مضاف الیہ کا پھر مضاف کا۔ جیسے ولد زیدن، یہاں پہ دیکھیں ولد مضاف ہے اور زید مضاف الیہ، کیونکہ ولد کی اضافت ولد کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، لیکن جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ زید کا لڑکا، تو زید پہلے آیا نا، جو مضاف الیہ ہے وہ پہلے آئے گا اردو میں۔ نمبر 4، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمہ کرتے وقت عموماً لفظ کا، کی، کے یا را، ری، رے وغیرہ آتے ہیں۔ جب ہم اردو ترجمہ کریں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان تو اس وقت ان کے درمیان میں کبھی کا آئے گا، کبھی کی آئے گی، کبھی کے آئے گا، کبھی را آئے گا، کبھی ری آئے گی، اس طرح کے جو الفاظ ہیں آئیں گے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، مستشفیٰ زیدن، زید کا ہسپتال۔ دیکھیں یہاں پہ مستشفیٰ زیدن، جب اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زید کا ہسپتال، تو یہاں پہ کا آیا ہے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان۔ اطفال مدرستن، مدرسے کے بچے، یہاں پہ کے آیا ہے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب، یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کیا آیا ہے؟ کی آیا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کی آیا ہے۔ اور قلمی، میرا قلم، یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان را آیا ہے، را، میں، اور اس کے آخر میں را لگا دیا گیا تو میرا ہو گیا۔ تو اس طرح مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کبھی کا، کبھی کی، کبھی را، کبھی ری، کبھی کے وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے۔ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ ہی الف لام۔ مضاف پر یہ دونوں یعنی تنوین اور الف لام کبھی نہیں آ سکتے۔ نمبر 6، مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ عامل اگر چاہتا ہوگا کہ مضاف مرفوع ہو تو مضاف مرفوع ہوگا، اگر عامل یہ چاہتا ہوگا کہ مضاف منصوب ہو تو مضاف منصوب ہوگا، اور اگر عامل مضاف کا مجرور ہونا چاہتا ہوگا تو مضاف مجرور ہوگا، لیکن ہمیشہ مضاف الیہ مجرور ہی ہوتا ہے، کبھی وہ مرفوع یا منصوب نہیں ہوتا۔ نمبر 7، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے۔ آپ نے اوپر پڑھا کہ مضاف پر نہ تنوین آتا ہے، نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام۔ مضاف پر تنوین اور الف لام یہ دونوں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن مضاف الیہ پر دونوں آ سکتے ہیں، تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن ایک حکم ہے، ایک ہی داخل ہوں گے۔
ایک شرط کے ساتھ بتلا رہے ہیں، بشرط کہ وہ خود کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف الیہ کسی اور کی طرف مضاف نہ ہو۔ اگر مضاف الیہ کسی اور کی طرف مضاف ہوگا تو اس وقت تنوین بھی نہیں آئے گی، الف لام بھی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں اس پہ تنوین بھی نہیں آتی، الف لام بھی داخل نہیں ہوتا۔ جب یہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوگا تو یہ مضاف ہوا نا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو اس کے بعد میں آ رہا ہے تو یہ مضاف ہوا، اگرچہ یہ پہلے والے کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن بعد والے کے لیے جس کی طرف اس کی اضافت کی جا رہی ہے یہ مضاف ہوا، تو مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی، اس وجہ سے نہیں آئے گا۔ دیکھیں مثال دے رہے ہیں، جیسے منشط الرجل اور منشط رجل۔ پہلی مثال میں دیکھیں منشط الرجل میں الرجل میں الف لام داخل ہے، دوسری مثال دیکھیں منشط رجل، یہاں پہ تنوین داخل ہے، یعنی آدمی کا تولیہ، دونوں کا معنی ایک ہے۔ نمبر 8، مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے۔ مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف الیہ مل کر پورا جملہ نہیں بنتے بلکہ جملے کا جز بنتے ہیں یہ۔ جیسے مثال دیکھیں، عین زید حسنۃ، زید کی آنکھ اچھی ہے، عین زید حسنۃ، زید کی آنکھ اچھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس جملے میں عین زید جو مرکب اضافی ہے، عین زید مرکب اضافی ہے، عین مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، اس طرح یہ مرکب اضافی ہے، مبتدا بن رہا ہے، یعنی عین زید یہ مبتدا بن رہا ہے اور حسنۃ اس کی خبر ہے۔ دیکھا آپ نے کہ مرکب اضافی جز بنتا ہے، کلام کا جز بنتا ہے، مکمل کلام نہیں بنتا، جملے کا جز بنتا ہے، مکمل جملہ نہیں بنتا۔ نمبر 9، مندرجہ ذیل الفاظ عموماً مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ عموماً، ہمیشہ مطلب اکثر، عموماً یہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضاف نہیں ہوتے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں دیکھیں، کل، بعض، عند، ذو، اولو، غیر، دون، نحو، مثل، تحت، فوق، خلف، اور قدام، قبل، بعد، حیث، امام، مع، بین، ایّن، سائر، لدا، لدن وغیرہ۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ عموماً مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، کل، بعض، عند، ذو، اولو، غیرہ، دون وغیرہ، ہمیشہ یعنی اکثر عموماً مضاف ہو کر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 10، 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد اور لفظ میت یعنی 100 اور لفظ الف یعنی 1000 بھی عموماً ما بعد معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ 3 سے لے کر کے جو 1 سے لے کر کے 3 تک بتائیں نا، کہ 3 سے لے کر کے 10 تک، 3 سے لے کر کے جو 10 تک کے اسماء عدد ہیں، 3 سے لے کر 10 تک جتنے بھی اسماء اعداد ہیں اور میت اور الف، یہ اکثر ما بعد جو معدود آتا ہے اس کی طرف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مضاف ہوتے ہیں۔ جیسے مثال میں دیکھیں ثلاثۃ اقلام، ثلاثۃ اقلام میں دیکھیں ثلاثۃ یہ اسم عدد ہے جو کہ مضاف ہے اپنے ما بعد معدود یعنی اقلام کی طرف۔ میت عامل، یہاں دیکھیں میت یہ 100 ہے، میت کا لفظ میت ہے جو اپنے ما بعد عامل کی طرف، ما بعد معدود کی طرف کیا ہے، مضاف ہے۔ الف درہم، یہاں پہ الف مضاف ہے ما بعد درہم کی طرف۔ نمبر 11، اسم کے ساتھ متصل ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی۔ اسم کے ساتھ اگر کوئی ضمیر ملی ہوئی ہو ہمیشہ وہ کیا ہوگی، مضاف الیہ ہوگی۔ جیسے مثال دیکھیں، ربہ، ربنا، ربکم، یہاں پہ رب اسم ہے، رب ہے، لفظ رب یہ کیا ہے، اسم ہے، اس کے ساتھ پہلی ضمیر میں، پہلی جو مثال میں ہا ضمیر ہے تو وہ بھی کیا ہے، مضاف الیہ۔ اس طرح ربنا میں نون نا ضمیر ہے، متکلم کی ضمیر نا ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے۔ ربکم میں کم ضمیر ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے۔ نمبر 12، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں آ سکتی، نہیں حائل ہو سکتی، لہٰذا
اگر مضاف کی صفت ذکر کرنا مقصود ہو تو مضاف الیہ کے بعد ذکر کی جائے گی، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کیونکہ کوئی چیز نہیں آ سکتی، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے اگر ہمیں مضاف کی صفت لانی ہو، اگر ہمیں مضاف کی صفت کو ذکر کرنا ہو تو پھر مضاف الیہ کے بعد ذکر کرنا ہوگا۔ دیکھیں مثال میں کہہ رہے ہیں، مثلا کہنا ہے مرد کا نیک لڑکا، اگر ہمیں یہ کہنا ہو مرد کا نیک لڑکا تو کس طرح کہیں گے؟ تو اس طرح کہیں گے ولد الرجل الصالح، ولد الرجل الصالح۔ دیکھیں یہاں پہ ولد جو ہے یہ مضاف ہے، الرجل مضاف الیہ، اور الصالح جو ہے یہ ولد کی صفت ہے، یعنی مرد کا نیک لڑکا۔ اور اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت بیان کرنا مقصود ہے تو مضاف الیہ کے بعد پہلے اس کی اور پھر مضاف کی صفت بیان کی جائے گی، یعنی اگر مضاف کی بھی صفت لانا مقصود ہو اور مضاف الیہ کی بھی صفت لانا مقصود ہو، دونوں کی صفت ایک ساتھ لانا مقصود ہو تو کس طرح لائیں گے؟ تو فرما رہے ہیں کہ پہلے مضاف الیہ کی صفت لائیں گے، مضاف الیہ کے ساتھ ملا کر کے مضاف الیہ کی جو صفت ہوگی اسے لائیں گے، پھر مضاف کی صفت لائیں گے۔ مثال سے دیکھیں، مثال بتلا رہے ہیں، مثلا کہنا ہے نیک مرد کا نیک بیٹا، اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ نیک مرد کا نیک بیٹا، نیک مرد کا نیک بیٹا یہ کہنا ہو تو کس طرح کہیں گے؟ تو اس طرح کہیں گے ابن الرجل الصالح الصالح، ابن الرجل الصالح الصالح۔ یہاں پہ دیکھیں ابن الرجلی، یہاں پہ ابن مضاف ہے الرجل کی طرف، اور الرجل موصوف ہے، اس کی صفت الصالحی ہے جو کہ الرجل سے ملا ہوا ہے، اور الصالح جو سب سے آخر میں آ رہا ہے یہ ابن کی صفت ہے۔ اور اس بات کی پہچان کہ یہ صفت مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی اعراب سے ہوگی، یعنی ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ جو مضاف الیہ کے بعد جو صفت آ رہی ہے وہ مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی؟ وہ کس سے پہچانیں گے؟ وہ اعراب سے پہچانیں گے۔ اگر اس کا اعراب وہی ہے جو مضاف کا اعراب ہے، یعنی اگر مضاف کا اعراب اور ما بعد مضاف الیہ کے بعد میں آنے والی صفت کا اعراب دونوں کا ایک ہو تو پھر ہم یہ مانیں گے کہ یہ مضاف کی صفت ہے، ورنہ اگر وہ مجرور ہے تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ مضاف الیہ کی صفت ہے۔ نمبر 13، اگر لفظ ابن یا ابنتن یا بنتن اعلام کے درمیان آ جائیں تو ماقبل کے لیے صفت اور مابعد کے لیے مضاف بنے گی۔ یہ جو تین الفاظ ہیں ابن، ابنتن اور بنتن وغیرہ، اگر یہ ناموں کے درمیان اعلام کے درمیان میں آ جائیں تو ماقبل جو ہوگا ابن کا اور ابنتن کا بنتن کا، جو ماقبل ہوگا پہلے والا جو ہوگا اس کے لیے یہ صفت بنیں گے، اور ما بعد کے لیے جو ان کے بعد آنے والا ہوگا اس کے لیے یہ مضاف بنیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں محمد ابن عبداللہ، فاطمۃ بنت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں دیکھیں پہلی مثال میں کیا ہے کہ ابن مضاف اپنے مضافلے سے، ابن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر لفظ محمد کی صفت بنے گا۔ پہلی مثال کیا ہے محمد ابن عبداللہ، تو یہاں پہ ابن جو مضاف ہے اور مضافلے عبداللہ، یہ جو نام ہے ابن مضاف ہے اور عبداللہ مضافلے ہے، ابن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر صفت بنے گا لفظ محمد کی۔ اور دوسری مثال میں ابنتو، بنتو جو ہے نا دوسری مثال میں فاطمۃ بنت محمدin، فاطمۃ بنت محمدin میں بنتو یہ اپنی صفت کے ساتھ مل کر، اپنے مضافلے کے ساتھ مل کر، بنتو کا مضافلے کیا ہے محمدin صلی اللہ علیہ وسلم، بنتو اپنی مضافلے کے ساتھ مل کر فاطمۃ کی صفت بنے گی۔ نمبر 14، بعض اوقات ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضافلے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ایک ہی ترکیب میں ایک سے زائد مضاف اور مضافلے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال میں دیکھیں قلم ولدی زیدن، زید کے لڑکے کا قلم، قلم ولدی زیدن، یہاں پہ دیکھیں زید کے لڑکے کا قلم، اس مثال میں قلم مضاف ہے ولد کی طرف، قلم یہ مضاف ہے ولد کی طرف اور ولد پھر مضاف ہے زید کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ ولد جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ کس طرح کہ مضاف الیہ ہے قلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیونکہ یہ قلم کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف ہے زید کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ
اس کے لیے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ نمبر 15، اگر مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو بوقت اضافت اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ یعنی اگر جس کی اضافت کی جا رہی ہے جو مضاف ہے، اگر وہ تثنیہ کا صیغہ ہو یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو جب اضافت کریں گے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع یہ گر جائے گا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، صحنا رجلن، مرد کی 2 پلیٹیں۔ صحنا رجلن، مرد کی 2 پلیٹیں، یہ اصل میں صحنانی تھا، یعنی صحنا رجلن میں جو صحنا ہے اصل میں یہ صحنانی تھا۔ جب صحنانی کی اضافت رجل کی طرف کی گئی تو نون تثنیہ جو ہے وہ گر گیا، اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہو گیا ہے۔ صحنانی تھا، اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہو گیا ہے۔ اسی طرح مسلموں، پاکستان کے مسلمان، اس مثال میں دیکھیں مسلموں، یہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمونہ تھا، آخر میں جو نون ہے اس کو ساقط کر دیا گیا، گرا دیا گیا اضافت کی وجہ سے۔ نمبر 16، نکرہ کی اضافت اگر معرفہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم کسی نکرے کو معرفہ کی طرف مضاف کریں، نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کریں تو جو نکرہ مضاف ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو، یعنی اگر ہم نکرہ کی اضافت نکرہ ہی کی طرف کریں تو پھر وہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا۔ جیسے ماکینۃ زیدن، زید کی مشین، یہاں پہ دیکھیں ماکینۃ زیدن، ماکینۃ یہ نکرہ ہے اور زیدن معرفہ ہے، تو نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کی گئی تو ماکینۃ جو ہے یہ بھی معرفہ بن گیا۔ مشت رجلن، آدمی کی کنگھی، مشت یہ بھی نکرہ، رجلن یہ بھی نکرہ، تو جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی گئی تو یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا۔ تنبیہ، بعض اسماء متوقل فی الابہام کہلاتے ہیں۔ بعض ایسے اسماء ہیں جو متوقل فی الابہام کہلاتے ہیں، یعنی ابہام اور پوشیدگی میں بہت غلو کیے ہوئے ہیں، جیسے لفظ نحو، مثل، غیرو، یہ جیسے الفاظ ہیں یہ متوقل فی الابہام کہلاتے ہیں۔ ان کی اضافت اگرچہ معرفہ کی طرف ہو پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے، یعنی یہ جو الفاظ ہیں نحو، مثل، غیر وغیرہ، ان کی اضافت اگر معرفہ کی طرف کر دی جائے تب بھی یہ معرفہ نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ دوسرے اسماء جو ہیں جب ان کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو وہ معرفہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نحو، مثل، غیر یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کی اگر اضافت معرفہ کی طرف بھی کی جائے تب بھی یہ معرفہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ نکرہ ہی رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔